آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ محمود احمد خان سے خبریں سنیے۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 7 اور 8 اپریل کو جموں کشمیر کا دورہ کر کے مجموعی سلامتی صورتحال کا لیں گے جائزہ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا شاردا یونیورسٹی کے الومنائی میٹ سے خطاب۔ قوم کی تعمیر میں کلیدی رول ادا کرنے کا نوجوانوں پر زور۔ وقف ترمیمی بل لوک سبھا میں پیش۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کا بل کے تئیں ملے جلے رد عمل کا اظہار۔ اور وزیراعظم نریندر مودی نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کو ملک کے دانشمندانہ اقدار کو تقویت بخشنے کے لیے کلیدی نوعیت کا دیا قرار۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ رواں مہینے کی 7 اور 8 تاریخ کو جموں کشمیر کا دورہ کر کے یہاں کی مجموعی سلامتی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ وزیر داخلہ پولیس، سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز اور سراغ رساں ایجنسیوں کے اعلی افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر کی موجودہ امن و قانون کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ توقع ہے کہ امت شاہ بین الاقوامی سرحد پر اگلی چوکیوں کا بھی دورہ کریں گے اور وہاں تعینات فورسز کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ سلامتی صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ وزیر موصوف سری نگر میں ترقیاتی پروجیکٹوں کی طرف بھی توجہ مرکوز کریں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سری نگر میں شاردا یونیورسٹی کے الومنائی میٹ سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ یونیورسٹی سے حاصل کیے گئے علم کو بروئے کار لا کر قوم کی تعمیر کو یقینی بنانے نیز لوگوں کے معیار حیات میں بہتری لائیں۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے نوجوان اس ادارے کی ساکھ کو بہتر بنانے اور نوجوان طلباء کی رہنمائی کرنے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر وزیر تعلیم سکینہ یتو، ڈی ڈی سی سری نگر کے چیئرمین آفتاب ملک، شاردا یونیورسٹی کے چانسلر پردیپ کمار گپتا اور کئی دیگر اہم شخصیات موجود تھیں۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پر مبنی وقف ترمیمی بل کو آج لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے بل کو ایوان میں پیش کرنے کے بعد کہا کہ اس بل کا مسلمانوں کے مذہبی طور طریقوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ بل صرف وقف بورڈوں کی جائیدادوں کا احاطہ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت وقف بورڈوں کو شمولیاتی اور سیکولر بنانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا گورنمنٹ کسی بھی دھارمک ویوستھا کو، کسی بھی ریلیجس انسٹیٹیوشن کوئی دھارمک کام میں ہستچیپ کرنے نہیں جا رہا ہے، نہ ہی وقف بورڈ کسی دھارمک استھل کا ویوستھا میں کوئی بھی طریقے سے ہاتھ ڈالنے کا پراوڈھان ہے، بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے ہیں، کسی مسجد کا مینجمنٹ کو ہم ہستچیپ کرنے کا کوئی اس میں پراوڈھان نہیں لیا جا رہا ہے۔ یہ وقف بورڈ کا جو پراوڈھان کسی مسجد، کسی مندر، کسی دھارمک استھل کا ویوستھا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سمپلی ایک پراپرٹی کا مینجمنٹ کا وشے ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے کانگریس کے گورو گوگوئی نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ لوگوں کو بل پر گمراہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل آئین کے خلاف ہے۔ بل پر ہوئے بحث میں سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو، ٹی ایم سی کے کلیان بینرجی اور بی جے پی کے روی شنکر پرساد اور کئی دیگر ارکان نے بھی حصہ لیا اور بل پر اپنے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت وقف ترمیمی بل کی حمایت نہیں کرے گی اور ایسا لگتا ہے کہ اس بل میں صرف ایک ہی مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ بل جو ہے اس کو ہم جیسے لوگوں کو تسلیم کرنا ذرا مشکل ہے۔ اس بل سے ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہر مذہب کے اپنے دائرے ہوتے ہیں، ہر مذہب کا ایک چیریٹیبل ونگ ہوتا ہے، خیرات کا جو ہے ایک سلسلہ رہتا ہے۔ وقف کو اس طرح نشانہ بنانا یہ افسوس کی بات ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ صرف ہمارا ہی ایک جو خیرات کا سلسلہ ہے اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ بہتر ہوتا کہ نہ ہی ہو، اب پارلیمنٹ تک ہے، ہم کبھی اس بل کی حمایت کر نہیں سکتے، ہمارے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ اس کی پرزور جو ہے مخالفت کریں گے۔ صحت اور طبی تعلیم کے وزیر سکینہ یتو نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس قطعی طور اس بل کی مخالفت کرے گی۔ انہوں نے کہا بل آئے گی تو وہ جو لانے والے ہیں تو انہیں کو پتا ہوگا کیا کیا ہوگا اس میں، لیکن یہ بل جو ہے نیشنل کانفرنس کا سپورٹ نہیں کرے گی، جیسے پہلے عمر عبداللہ صاحب نے کہا ہوا ہے۔
दरियासना नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने मरकजी सरकार से अपील की है कि वो वक्फ तरमीमी बिल को किसी भी सूरत में मुसलमानों पर जबरदस्ती ठोंसने से गुरेज करें। एक बयान में उन्होंने कहा कि ये तरमीमी बिल नाफिज करने से मुसलमानों की मिली जायदाद को नुकसान पहुंचाने और हड़प करवाने का रास्ता हमवार होने का अंदेशा है। इधर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के मुवाफिक है और किसी को भी इस ज़िम्न में खदशात जाहिर करने नहीं चाहिए। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, गृह मंत्री जी ने और फिर हमारे यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने जो पॉइंट्स रखे अमेंडमेंट के, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि इसमें किसी किस्म का खतरा है या किसी किस्म की प्रॉब्लम किसी भी मुसलमान को हो जाएगी। अगर सारे हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी कम्युनिटी भी गरीब रहेगी। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का ख्वाब है कि मुसलमान पसमानदा ना रहे, मुसलमान गरीब ना रहे, मुसलमान बच्चे भी पढ़ें और आगे बढ़े। पहले पहल तो खदशात होते हैं हर एक चीज में, ये जरूरी नहीं है पहले ही सबों को आप मुतमईन कर पाएं, लेकिन जब आप काम करते हैं वो अमेंडमेंट्स जब लोगों के लिए सही साबित होंगे, लोग खुद ब खुद मुतमईन हो जाएंगे। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत करने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि बिल के पास होने के बाद मुसलमान बिरादरी को सही मानों में फायदा होगा। पीडीएफ के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने भी वक्फ तरमीमी बिल की सख्त मुखालफत करते हुए कहा कि इससे मुसलमानों के मजहबी हुकूक पामाल होंगे। जम्मू कश्मीर जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने भी वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत की। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाअत कर सकते हैं। कश्मीर वादी के एक मारूफ तालीमदां, मुअर्रिख और कलमकार प्रोफेसर रतन लाल हांगलू को टोरंटो कनाडा की नोबल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने भारत के लिए कलीदी नुमाइंदे की हैसियत से तैनात किया है। प्रोफेसर हांगलू ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर की हैसियत से अपने फराइज अंजाम दिए हैं। वो कुकरनाग के ब्रंग इलाके से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कश्मीर से ही हासिल की है। आज आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ एक खुसूसी बातचीत के दौरान प्रोफेसर हांगलू ने अपने ख्यालात का यूं इजहार किया। कुछ साल पहले मुझे ऑनररी वाइस चांसलर बनाया गया इस यूनिवर्सिटी के लिए। जब मैंने इलाहाबाद में कंप्लीट किया वाइस चांसलरशिप, तब मुझे नोबल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का इन्विटेशन मिला और अब उन्होंने देखा कुछ हमारी नसीहत, हमारी एडवाइस, हमारा सपोर्ट उनको जो मिला, उनकी वजह से उनको काफी वसअत मिली है। तो अब उन्होंने सोचा कि मुझे परमानेंट इसका एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में बनाना चाहिए, ताकि इससे तय हो कि इंडिया में भी कहाँ कहाँ हम मदद कर सकते, किस किस रीजन में इनके दाखिले हो जाए, यहाँ इनके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बने और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। मेरा पहला चॉइस होगा कि हमारे कश्मीर को इससे ज्यादा कुछ फायदा हो और ये यूनिवर्सिटी जो है अगर कश्मीर में भी एक इंस्टीट्यूशन खोले तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके लिए मैं बिल्कुल काफी कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह ये मेरी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हमारे तमाम कश्मीरी भाइयों को इसका कुछ फायदा तो मिलना चाहिए। आज ऑटिज्म से मुतल्लिक बेदारी का आलमी दिन है। आज के दिन इस बीमारी के ताल्लुक से लोगों में जामिया बेदारी पैदा करने के साथ साथ उन पॉलिसियों और तौर तरीकों को उजागर किया जाता है जिनकी बदौलत ऑटिज्म से मुतासरा लोगों की जिंदगियों में मुस्बत बदलाव लाया जा सकता है। इस ताल्लुक से जब हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकियाट्री शोबे के कंसल्टेंट डॉक्टर सईद करार हुसैन के साथ बात की तो उन्होंने कहा, ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो बच्चे की समाजी, ज़बानी और रवैये से मुतल्लिक सलाहियतों पर असर डालती है। इसकी इब्तिदाई अलामात जिंदगी के पहले 3 साल में जाहिर हो सकती है। अगर आप देखें कि बच्चे में आंख से आंख मिलाने में दिक्कत होती है या नाम पुकारने पर अमल नहीं देता, देर से बोलता है या बार बार एक ही हरकत दोहराता है, तो ये ऑटिज्म की निशानी हो सकती है। जल्द शिनाख्त और दुरुस्त मुदाखलत से ही बच्चे की जिंदगी में नुमाया बेहतरी लाई जा सकती है। न्यूरो डाइवर्सिटी को तस्लीम करते हुए हम एक जामे और मसावी दुनिया की तश्कील में मदद कर सकते हैं, जहाँ पर हर फर्द को हम मुकम्मल सलाहियतों के इजहार का मौका दें। आइए हम इस आलमी दिन पर हम सब मिलकर ऑटिज्म के बारे में शऊर उजागर करें और एक शमूलियती माशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करें।
گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں آٹزم سے متاثرہ بچوں اور افراد کے لیے خاطر خواہ سہولیات دستیاب ہیں. اس حوالے سے انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز بادامواری سری نگر میں سائیکیٹری شعبے کے پروفیسر ڈاکٹر ارشد حسین نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا. ایک چائلڈ سائیکیٹری سینٹر ہے ہمارے پاس جو کہ SMHS میں لوکیٹڈ ہے, جو انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز چلاتے ہیں. گورنمنٹ میڈیکل کالج کا سینٹر ہے یہ. تو وہاں پہ اسپیشلائزڈ ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے آٹزم کے لیے. یو ہیو اے چائلڈ سائیکیٹرسٹ دیئر, وہاں پہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہے, ریمیڈیل ایجوکیٹر ہے, آکوپیشنل تھراپسٹ ہے, اسپیچ تھراپسٹ ہے, اور یہ ٹریٹمنٹ بالکل فری ہے. اس کے علاوہ پیرنٹس کو بھی اس لیول پہ اسکل ان کی براڈن کی جاتی ہے کہ وہ خود بھی بچے کے ساتھ ڈیل کرے اور بچے کے ساتھ کام کر پائے, پرٹیکولرلی ان کمیونیکیشن, اسپیچ میں, سوشل اسکلز میں. وہ ساری چیزیں بلڈ کرنے کے لیے پیرنٹس کے ساتھ بھی کام کیا جاتا ہے. جہاں پاسبل ہے تو ہم پیرنٹس کو ہی اسکلز امپارٹ کرتے ہیں اس طریقے کی کہ وہ بچوں کے ساتھ کام کرے. لیکن ایک سینٹر ہی کافی نہیں ہے. وی ول نیڈ سچ کائنڈ آف سینٹرز, پروبلی ایٹ ڈسٹرکٹ لیول ایٹ لیسٹ ہونے چاہیے ایسے سینٹر جہاں پہ آٹزم اور باقی مینٹل ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے بچوں کے ساتھ کام کیا جائے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 محض ایک اصلاحاتی پہل ہی نہیں ہے, بلکہ اس سے ملک کے دانشمندانہ اقدار کو تقویت حاصل ہوگی. ملک کے بدلتے تعلیمی نظام کے حوالے سے ایک اخبار میں چھپے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے ایک مضمون کو ساجھا کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ NEP کی بدولت ملک کو تعمیر اور اختراعیت سے خود انحصار بنانے میں مدد مل رہی ہے. وزیر تعلیم سکینہ یتو نے آج سری نگر میں جموں اینڈ کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے کام کاج کا جائزہ لیا. انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے نتائج اس مہینے کے آخر تک ظاہر کریں تاکہ طلباء جلد از جلد نئی جماعتوں میں داخلہ لے سکیں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج سری نگر میں اپنے رہائش گاہ پر مختلف عوامی وفود کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی ہمیشہ لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرتی رہے گی. انہوں نے کہا کہ حالیہ انتخابات میں لوگوں نے پارٹی کو ایک بڑا مینڈیٹ دیا اور اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرے. بی جے پی جموں کشمیر کے ترجمان ارون گپتا نے جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقی پر توجہ مرکوز کرنے سے ملک میں حکمرانی کے عمل کو مستحکم بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کے وسائل کو منصفانہ طریقے پر بروئے کار لانے کی ضرورت ہے تاکہ بھارت ترقیاتی سفر میں آگے بڑھے. جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تاشیر ابستان نے جموں کشمیر اور لداخ میں منشیات سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک جامع اور مربوط لائی عمل اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. لائرز چیمبرز جموں میں منشیات سے متعلق ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وکلا برادری پر زور دیا کہ وہ اس بدعت کا قلع کم کرنے میں اپنا رول ادا کریں. انہوں نے کہا کہ نئے فوجداری قوانین اس بدعت پر قابو پانے میں فائدہ بخش ثابت ہوں گے. تقریب پر ہائی کورٹ کے جج جسٹس سنجیو ورما کے علاوہ عدلیہ سے جڑی کئی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں. اطلاعات و نشریات کی وزارت نے انڈین کامکس ایسوسی ایشن اور آصفہ انڈیا کے اشتراک سے مختلف مقابلوں کے لیے فائنلسٹس کا اعلان کیا ہے. یہ مقابلے جیتنے والوں کا اعلان 1 مئی سے 4 مئی تک ممبئی میں منعقدہ ہونے والے ورلڈ آڈیو ویژول انٹرٹینمنٹ سمٹ کے دوران کیا جائے گا. بھارتی بحریہ کے INS ترکش نے مغربی بحر ہند میں 2500 کلو گرام نشیلی اشیاء برآمد کی ہیں. وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ضبطی 31 مارچ کو ایک پیٹرول کے دوران عمل میں لائی گئی. اس میں 2386 کلو گرام حشیش اور 121 کلو گرام ہیروئن بھی شامل ہے. نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا نے پچھلے مالی برس کے دوران ملک میں 5600 کلومیٹر قومی شاہراہیں تعمیر کی ہیں. سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان شاہراہوں کی تعمیر پر 2,50,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم خرچ کی گئی. موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:15 پر اور غروب آفتاب شام 6:53 پر ہوگا. سامعین، آج کی سرخیوں پر ایک بار پھر سے نظر. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 7 اور 8 اپریل کو جموں کشمیر کا دورہ کر کے مجموعی سلامتی صورتحال کا لیں گے جائزہ.
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا شاردا یونیورسٹی کے الومنائی میٹ سے خطاب، قوم کی تعمیر میں کلیدی رول ادا کرنے کا نوجوانوں پر زور۔ وقف ترمیمی بل لوک سبھا میں پیش، مختلف سیاسی پارٹیوں کا بل کے تئیں ملے جلے رد عمل کا اظہار، اور وزیر اعظم نریندر مودی نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کو ملک کے دانشمندانہ اقدار کو تقویت بخشنے کے لیے کلیدی نوعیت کا دیا قرار۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ خبروں کا اگلا بلٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ اس وقت ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔